السلام علیکم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے۔ کچھ لوگ اس بات کا ادراک کر لیتے ہیں کہ انہیں دنیا میں کوئی مفید کام کرنا ہے۔ کچھ اتنے باشعور نہیں ہوتے اور وہ بے مقصد زندگی گزار کر اس جہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کھانا، پینا، سونا اور بیکار زندگی گزارنا تو مقصد حیات نہیں۔ سوچتی تھی ایسا جیون تو جانور بھی گزارتے ہیں، جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اسے ایسی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے جس پہ انسانیت فخر کرے۔ مجھے یہ شعور والدہ نے دیا۔ والد صاحب اتنی گہری سوچ نہ رکھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ صرف اپنے لیے سوچو اور اپنی خاطر جیو۔ وہ ایک نارمل آدمی کی طرح کماتے اور کمانے کے بارے میں رات دن سوچتے تاکہ اپنے بچوں کو عیش و آرام مہیا کر سکیں۔ شاید یہی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ میں امی کی شخصیت سے متاثر تھی۔ بچپن میں جو باتیں وہ کہانی کے روپ میں گوار کرتی تھیں، انہی سے میری تعمیر ہوئی۔ جو عقل آتی گئی، یہ سوچ پختہ ہوتی گئی۔ ضرورت مند انسانوں کے لیے کچھ کرنا ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، اپنی زندگی دوسروں کی راحت کے لیے وقف کر دینی ہے۔ بے شک یہ ایک اعلیٰ ترین کام تھا، لیکن آسان کام نہ تھا، کیونکہ انسان اپنی پرستش میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ سچ ہے کہ اپنے نفس کو مارنا بھی پھر ہوئے شیر کو زیر کرنے سے زیادہ دشوار امر ہے۔ پکا ارادہ تھا کہ اس راہ میں جتنے کانٹے آئیں گے پلکوں سے چن لوں گی اور امی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں گی۔ خوب پڑھوں گی، کوئی ایسا کام کروں گی کہ رہتی دنیا تک یاد رہے اور والدین کا فخر سے سر بلند ہو۔ ہمیشہ ہر جماعت میں اول آئی، FSC تک پہنچی، لگن سے پڑھ رہی تھی کہ اچھا نمبر لوں، کمیشن لے کر وطن کا سر بلند کروں۔ ایئر فورس جوائن کرنے کا موقع ملا تو پائلٹ بنوں گی۔ اور ایسے دل نشین خواب تھے کہ ان کی دلکشی کو الفاظ میں بیان کرنا محال ہے۔ کیا جانتی تھی کہ بدلتا وقت ایک ایسی حقیقت ہے، یہ ایک ایسے موڑ پر لے آتا ہے کہ انسان اپنے مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ سارے خواب اور ارادے تند و تیز وقت کے دھاروں میں بہہ جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک بڑی شاندار اور وسیع و عریض کوٹھی تھی جو کچھ عرصے سے برائے فروخت تھی۔ ایک روز والد صاحب سے پتہ چلا کہ یہ کوٹھی بک گئی ہے۔ جس نے خریدی ہے وہ ایک امیر آدمی ہے، اس کا نام خالد تھا۔ رفتہ رفتہ ابو کی اس سے اچھی دعا سلام ہو گئی۔ گرچہ عمر میں کم تھا مگر شادی شدہ تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ بیوی ساتھ نہیں رہتی تھی، وہ میکے میں تھی۔ خالد اپنے نوکروں کے ہمراہ کوٹھی میں رہائش پذیر تھے۔ خالد نے ابو سے پکی دوستی کر لی۔ وہ روز ہمارے ڈرائنگ روم میں براجمان ہوتا۔ ابو اس کی خاطر مدارت خصوصی طور پر کرتے، کہتے تھے کام کا آدمی ہے اور اس کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے ہیں جن سے کئی کام نکل سکتے ہیں۔ اسی لالچ پر والد نے اسے روز ملنا شروع کر دیا، کھانے پر، کبھی چائے پر۔ وہ بھی اکیلا رہتا تھا، بوریت دور کرنے فارغ وقت میں ابو کے پاس آ جاتا۔ جب دونوں میں قربت بڑھی، خالد نے ابو سے اپنے ذاتی معاملات اور مسائل بتانا شروع کیے۔ والد صاحب ہمدردی کرتے اور کہتے میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، مجھے اپنا جانو۔ اکثر کالج آتے جاتے خالد سے میرا سامنا ہوتا۔ بطور پڑوسی اسے احترام سے سلام کر کے آگے بڑھ جاتی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے نظر خاص کس مقصد کے تحت دکھتا ہے۔ شادی شدہ تھا اور عمر میں مجھ سے 5 برس بڑا تھا۔ شاید سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے دل میں مجھے شریک حیات بنانے کی آرزو راسخ ہو جائے گی۔ ایک دن اس نے والد صاحب کو اپنے دکھڑے سنا کر میں رشتہ مانگ لیا، اور وہ خالد کو پسند کرتے تھے۔ انہیں بھی اسی طرح کی دولت کمانے اور اسے دن رات دگنی کرنے کا شوق تھا۔ اسی قدر مشترک نے شاید دونوں کو یکجا کیا تھا۔ بہرحال والد صاحب نے دور کی سوچی کہ اگر خالد ان کا داماد بن گیا تو اس کے ذریعے ان کے بھی بڑے لوگوں سے تعلقات بنیں گے اور والد کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ بس انہوں نے والدہ سے کہا کہ خالد کو میں نے اچھی طرح دیکھا ہے، پرکھا ہے، شادی شدہ ہے تو کیا ہوا، بیوی گھر بسانے پر راضی نہیں، بارہا منانے کا جا چکا ہے۔ سسرال والے انتہائی عاقبت ناندیش اور بدتمیز قسم کے لوگ ہیں۔ اس نے ہماری بیٹی سے شادی کی خواہش کی درخواست کی ہے۔ اتنے امیر آدمی کا داماد ہونا بڑی بات ہے۔ 15 سال عمر کا فرق کوئی ایسا فرق نہیں کہ اچھا رشتہ رد کر دیں۔ خالد ابھی بمشکل 31 یا 32 برس کا ہے۔ اس کی شادی بزرگوں نے لڑکپن میں کر دی تھی۔ بہتر ہوگا کہ ہم اس رشتے کو قبول کر لیں۔ والدہ حیران رہ گئیں۔ ان کو میرے مزاج اور لگن کا پتہ تھا، جبکہ والد تعلیم کو لڑکیوں کے لیے بس واجبی سی شے سمجھتے تھے۔ کہتے تھے جتنا پڑھ لیے کافی ہے، اولین فرض گھر بسانا ہے، جتنی جلد ہو شادی ہو جائے اچھا ہے۔ جب مجھے علم ہوا کہ ابو میرا رشتہ خالد سے طے کرنے جا رہے ہیں، جان ہی تو نکل گئی۔ اتنی جلدی، اور وہ بھی ایک شادی شدہ آدمی سے؟ یقین نہ آیا وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ جانتی تھی امی میری مرضی نہیں چلے گی،
کیونکہ خالد شاطر آدمی تھا، اس نے ابو کو ان کی خواہش کے مطابق سرسبز خواب اور باغ دکھانے شروع کر دیے۔ والد پوری طرح اس کے بچھائے جال میں جکڑے گئے تھے۔ ہم خوشحال کھلاتے تھے لیکن روپے کی ریل پیل کبھی نہ دیکھی تھی۔ ابو انتھک محنت کرتے تھے تب بھی تھوڑی سی خوشحالی لا سکے تھے، اور اب وہ دولت مند ہونے کے لیے کوئی آسان راستہ تلاش کر رہے تھے۔ ہم 4 بہنیں تھیں، کوئی بھائی نہ تھا۔ تینوں بہنیں مجھ سے کم سن تھیں، اسکول میں پڑھتی تھیں۔ خالد نے ایک نظر دیکھ کر مجھے پسند کیا تھا، اور مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ کوئی ایک نظر دیکھ کر بھی کسی سے شادی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ امی گومگو کی کیفیت میں تھیں اور دادی رات دن کہتی تھی، ایک نہیں 4 بیٹیاں ہیں، وقت پر ان کی شادیاں کر دو، اس سے پہلے کہ میرے بیٹے کی کمر دوہری ہو جائے۔ لڑکیوں کو عزت و آبرو سے ان کے گھر کا کر دو۔ میرا بس چلتا تو تعلیم حاصل کرنے چین چلی جاتی، مگر خالد نے ایسی افطار ڈالی کہ آنن فانن والد میری شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ خالد نے جانے ایسا کیا اس میں پھونک کر انہیں شیشے میں اتارا لیا تھا۔ جب کوئی حل نہ ملا، سوچا خالد سے بات کرتی ہوں، اس کو سمجھا کر منع کرتی ہوں کہ اپنی اور میری زندگی کو غارت نہ کرے۔ ہرگز میں اس کے ساتھ گزارا نہ کروں گی۔ امید تھی کہ میرے ارادے کو بھانپ کر وہ یہ غلطی کرنے سے باز رہے گا، کیونکہ پہلے ہی ایک بیوی کو گنوا بیٹھا ہے۔ کئی روز تک منصوبہ بناتی رہی کہ کس طرح اور کہاں خالد سے بات کروں کہ والد کو پتہ نہ چلے۔ جی چاہتا خوب کھری کھری سناؤں کہ ہمیشہ کے لیے میرے بارے میں سوچنے سے باز آ جائے۔ جانے اسے کیا سوچی تھی کہ ایک بیوی کے ہوتے میرے گرد چکر لگا رہا تھا۔ ایک روز کالج سے گھر آ رہی تھی کہ گاڑی کو اپنا تعاقب کرتے پایا۔ یہ خالد تھا۔ وہ ایک طرف ہو کر ٹھہر گئی۔ اتفاق سے سامنے ایک ریسٹورینٹ تھا، اس نے میرے نزدیک گاڑی کی رفتار کو دھیما کر دیا، جیسے مجھے لفٹ کی پیشکش کرنا چاہتا ہو۔ تبھی میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور کہا، ذرا ٹھہریے اور میری بات سنیے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو میں نے کہا، گاڑی سے اتر کے بات سنیے۔ وہ باہر آ گیا۔ اب میں مشکل میں پڑ گئی کہ فٹ پاتھ پر جہاں لوگ آ جا رہے تھے کیسے اس سے بات کروں۔ میں تو اس طرح اسے دھمکانا چاہتی تھی کہ کانوں کو ہاتھ لگائے، اور سب سے بڑا عذر یہ پیش کرنا چاہتی تھی کہ شادی شدہ ہو کر میرا رشتہ مانگنے میرے گھر کیوں آئے۔ پبلک پلیس کی وجہ سے ایسا ممکن نہ لگا۔ میں نے ریسٹورینٹ کی جانب اشارہ کیا اور اندر چلو۔ اس کی بانچیں کھلو گئیں۔ ہم ہال میں ایک طرف پڑی کرسیوں پر میز کے گرد بیٹھ گئے۔ بڑی خوش نصیبی ہے جو آپ نے خود مجھے عزت دی، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تعاقب کرو گے تو لفٹ ملے گی، لیکن ایسی لفٹ دوں گی کہ عمر بھر یاد کرو گے۔ کبھی تم کو یہاں بٹھا کر بات نہ کرتی، لیکن جس افطار میں تم نے مجھے ڈالا ہے اس کا واحد حل یہی کہ تم سے 2 ٹوک بات کر لوں۔ تم نے مجھے اس قابل سمجھا، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ اس سے بات شروع کی، یہ تو آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ آپ خوش قسمت ہیں یا نہیں، مگر میری عرض سن لیجئے۔ یہ لفٹ میں نے آپ سے باتیں کرنے کے شوق میں نہیں لی، بلکہ آپ سے یہ پوچھنا مطلوب ہے، آپ شادی شدہ ہیں؟ پھر دوسری شادی کی کیا ضرورت پیش آ گئی، وہ بھی مجھ غریب کمسن اسٹوڈنٹ کو آپ نے تاکہ جس کی زندگی کا مقصد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اس نے میرے سنجیدہ لہجے کو انتہائی غیر سنجیدہ موڑ میں لیا اور ہنس پڑا، اور پھر گویا ہوا، آپ واقعی شادی نہیں کرنا چاہتی، یا مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتی کہ میں شادی شدہ ہوں؟ دونوں باتیں سمجھ لیں۔ پڑھائی کا جہاں تک معاملہ ہے یہ شادی کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی ہے، اور دوسری بیوی کا معاملہ ہے تو آپ میری بیوی سے خود ملیے۔ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ میرے چاچا کی بیٹی ہو اور چاچا کی بڑی جائیداد کی تنہا وارث ہے، اس لیے مجھے بزرگوں نے کمسنی میں قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ آپ میری والدہ، بہن، گھر والوں سب سے مل کر اس معاملے کی تصدیق کر سکتی ہیں۔ مجھے تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ اگر آپ کی بیوی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تو اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ کیا محض اس کی جائیداد و دولت کی وجہ سے؟ نہیں، اسے عمر بھر کے لیے ایک محرم بھی چاہیے جو اس کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ ابو اور چچا نے سوچا کہ ان کے بعد فریحہ کو بیماری یا اچھے برے وقت میں محرم کی ضرورت ہوگی، پھر کون اس کی خبرگیری کر سکے گا؟ نازیہ، تم کیا کہتی ہو؟ کہ انسان کو خود غرض بن کر جینا چاہیے؟ انسان زندگی کو بے مقصد جان کر گزار دینا چاہیے؟ اگر نیک اور اچھا مقصد بھی نظر میں رہے تو کیا برا ہے؟ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ درخواست ہے برائے کرم کوئی اور رشتہ دیکھ لیں، ورنہ آپ کی دوسری شادی بھی ناکام رہے گی۔ یہ کہہ کر میں ریسٹورینٹ سے جو ہی باہر نکلی، والد صاحب کو سامنے پایا۔ خالد میرے پیچھے تھا اور والد صاحب کے ہمراہ ان کے دوست تھے۔ وہ یہ کھانا کھانے آئے تھے۔ والد ان کی موجودگی میں نظر جھکا کر خاموشی سے پاس سے گزر کر ریسٹورینٹ کے اندر چلے گئے۔ اف، یہ اتفاق بھی ہونا تھا۔ میں آزاد ہونے سے پہلے ہی گرفتار کر لی گئی تھی۔ ابو نے مجھ سے صفائی طلب کرنے کی ضرورت نہ سمجھی اور گھر آ کے والدہ سے کہا، تاریخ فوراً طے کر دی جائے، نازیہ کی شادی کی تیاری کرو۔ گویا میں ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی تھی، اور ابو کے خیال میں خالد سے نکاح کر کے ہی اپنی عزت و ناموس کو بچایا جا سکتا تھا۔ میں گھٹ گھٹ کر روئی، مگر نکاح ہو گیا۔ شادیانے بجنے لگے۔ میں دلہن بن کر سامنے والی وسیع و شاندار محل نما کوٹھی کی ملکہ بن گئی۔
شادی کے بعد خالد نے مجھ پر اپنی گفتگو سے ایسا جادو کیا کہ میں اپنے سابقہ افکار اور منصوبوں کو غیر حقیقی اور احمقانہ سوچوں کا شاخسانہ سمجھنے لگی۔ انہوں نے مجھ کو خوش رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، ہر طرح میرا خیال رکھا۔ اب سوچتی تھی اگر خالد سے میری شادی نہ ہوتی تو میں بدقسمت ہوتی۔ اس نے یہاں تک تو سچ کہا تھا کہ اس کی بیوی عرصے سے میکے میں تھی، لیکن یہ صحیح نہ تھا کہ اس کا ذہنی توازن خراب تھا۔ وہ ان پڑھ اور دیہات کی بھولی بھالی عورت تھی اور بے اولاد بھی نہ تھی۔ خالد سے اس کے 3 بچے تھے جو اپنی ماں کے پاس تھے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ عورت خالد کے ساتھ شہر میں رہنا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی والدہ فالج کی مریضہ تھی جس کے اس کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور یہ ایک طرح سے سمجھوتا تھا کہ وہ اپنی ماں کی خاطر میکے میں رہے گی اور خالد بزنس کی خاطر شہر میں سکون پذیر ہوگا۔ البتہ گاؤں اپنے بچوں سے ملنے آتا جاتا رہے گا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ اچھے مقصد کے لیے اس شخص سے بیوی کو بیمار ماں کے پاس رہنے کی اجازت دی ہے، اور ایسے وقت میں بیوی سے زیادہ کوئی اس کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو خالد کی اچھائی تھی، لیکن کیا اس نے بیوی کو آگاہ کیا کہ وہ شہر میں رہتے ہوئے اپنے ضروریات کی خاطر دوسری شادی کر رہا ہے؟ اس کا شہر میں رہنا ناگزیر تھا اور دوسری شادی بھی ناگزیر تھی۔ اب یہ خوف ستاتا تھا کہ کبھی خالد کی دوسری بیوی شہر والے گھر آ گئی تو یقیناً ہمارا سکون دھرم بھرم ہو جائے گا۔ شادی کو 2 سال گزر گئے اور میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ خالد کے بچے موجود تھے، اسے مزید بچوں کی خواہش بھی نہ تھی۔ میرا رشتہ اس کے ساتھ ہوا میں معلق تھا۔ بچے میاں بیوی کے رشتے کو زیادہ مضبوط کرتے ہیں، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہی دنوں خالد کچھ پریشان رہنے لگے۔ پوچھا کیا پریشانی ہے؟ کہا کچھ نہیں، کاروباری پریشانی ہے جس کے لیے افسران کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری ہے۔ سوچتا ہوں کہ ان کے گھر پر دعوت کر دوں تو بات بن جائے گا، تم ساتھ دو۔ کیوں نہیں، آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ دعوت کا بہت عمدہ انتظام کرنا ہے، ہو جائے گا؟ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ دعوت کے دن میں نے محنت سے کھانے وغیرہ کی تیاری کا اہتمام کیا، صبح سے شام تک کچن میں گزارا۔ رات کی دعوت تھی، افسر صاحب آئے مگر اکیلے۔ خالد نے کہا یہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، کھانا تم نے ہی سرو کرنا ہے۔ برقع وغیرہ میں نہ پہنتی تھی، لیکن مرد مہمان آتے تو سامنے بھی نہ جاتی تھی۔ شوہر کے حکم پر میں نے میز پر برتن اور کھانا لگایا، اور جب کھانا شروع ہوا تو میں بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ یہی شوہر کا حکم تھا، گرچہ غیر شخص کے سامنے حجاب مانے تھا۔ 2 لقمے زہر مار کیے گئے اور صاحب کنکھیوں سے مجھے دیکھتے تھے اور میں پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی۔ بس پھر کیا تھا، اس دعوت کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک افسر کی دعوت ہوتی، ایک حد جو مقرر تھی ختم ہو گئی۔ اب ہر دعوت پر مجھے مہمانوں کے سامنے بٹھا لیتے اور کھانا کھانے پر اصرار کرتے۔ کہتے یہ آج کل کا طریقہ ہے، مہمان کی عزت افزائی کے لیے فیملی کے ساتھ ڈنر یا لنچ کرنا پڑتا ہے۔ ایسی دعوتوں سے میرے کاروباری امور میں مدد ملے گی اور تمہارے تعاون سے مجھے بڑے بڑے ٹھیکے ملیں گے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ ایسی دعوتوں کے معنی کتنے وسیع ہو سکتے ہیں۔ شروع میں کچھ نہ سمجھی، بالآخر سمجھ میں آ گیا کہ یہ دولت کمانے کی خاطر مجھے استعمال کر رہے ہیں۔ میں خوبصورت اور کمسن تھی اور یہ شو پیس کی طرح میرا ہر کسی کو دیدار کراتے تھے۔ دعوتوں سے جی اوپ گیا، ہمہ وقت پریشان رہنے لگی۔ سوچتی تھی ابو کو بتا دوں کہ میں اتنی ماڈرن نہیں بننا چاہتی کہ ان کے دوستوں کی تواضع کروں۔ بدقسمتی سے انہی دنوں ابو کا انتقال ہو گیا۔ میں خالد کی بیوی تھی، ان کو میرے باپ کا ڈر نہ رہا۔ وہ اب جبراً مجھ سے تعاون لے سکتے تھے کیونکہ میری پشت پر کوئی محافظ نہ رہا تھا۔ میں نے ان محفلوں کو گھر پر منانے پر اعتراض کیا تو خالد نے برا منایا اور کہا کہ اس معاشرے میں اگر مرد بیوی سے چھٹکارا پانا چاہے تو وہ اس پر بد چلنی کا الزام لگا کر اپنی زندگی سے علیحدہ کر سکتا ہے، مگر بیوی اپنی مرضی سے مرد سے نجات حاصل نہیں کر سکتی۔ لوگ بد چلنی کے الزام پر تو بغیر تصدیق جلد یقین کر لیتے ہیں، مگر مرد اپنی بیوی کو اگر بدی کے اندھیروں میں دھکیل دے تب وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ خالد شاید مجھے کمزور عورت سمجھ رہا تھا، لیکن میں اندر سے اتنی کمزور نہ تھی۔ اس سے قبل کہ وہ مجھے ہوس زہر کی خاطر کھلونا بنا کر بدی کی راہوں پر دھکیل دیتا، میں نے دعوت میں آنے والے اس کے ایک دوست افسر کو اعتماد میں لیا۔ اس شخص کا ضمیر زندہ تو اس سے فریاد کی آپ ایک بہت بڑے افسر ہیں، مگر مجھے نیک نیت لگتے ہیں۔ خالد کے افسروں کو دعوت بلانا اور ان سے گھلنے ملنے پر زور دینا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میرا ایسا مزاج نہیں ہے۔ میں اس آدمی کے اعتبار سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی۔ آپ میری مدد کریں۔ کیا تم خلا لینا چاہتی ہو؟ جی ہاں، خالد کی نیت جان چکی ہوں۔ اب تو دعوت میں شراب بھی رکھی جاتی ہے۔ مجھے یہ منظور نہیں کہ کسی غیر مرد کی اس طرح مہمان نوازی کروں۔ اس سے آگے کی منزل کیا ہوگی آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اس افسر کا نام اشرف تھا۔ اس کی غیرت جاگ گئی ہوں۔ اشرف کی مدد سے میں نے میز نوشی کی محفلوں میں ساقی بننے کے ساتھ ساتھ خالد جیسے طمع پرست شخص سے بھی نجات پالی۔ عدالت سے خلا لینے کے بعد میں نے شادی نہیں کی، کیونکہ اب میرے لیے شادی میں کوئی کشش باقی نہیں رہی تھی۔
خود کو معذور لوگوں کی بحالی کے لیے ایک ادارے کے لیے وقف کر دیا جہاں ان بے کسوں کی مدد کر کے سچی خوشی ملتی تھی، ایسی خوشی کہ جس کی مجھے تلاش تھی۔ اب میں ایک مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ سچ کہتی ہوں، صدقے دل سے انسانیت کی خدمت کرنے سے بڑھ کر اور کوئی راہ سکون نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور لائک کیجیے۔